بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، سیلاب کے اس وقت سندھ میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ ملتان میں کشتی الٹنے سے 5 شہادتوں کے بعد حکومت کو چاہیے کہ اب ٹک ٹاک پر اور جہاں جہاں وی آئی پی جاتے ہیں وہاں ریسکیو ٹیموں کی بجائے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ان کشتیوں میں جن کو ریسکیو کیا جاتا ہے انہیں سیفٹی جیکٹیں پہنائی جائیں، ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے اسکول کالج خالی کرا کے وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بہتر کیا جائے۔ ابھی اس کے نقصانات ابھی باقی ہے۔ چاول کی فصل خاصی تباہ ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو سینکڑوں لوگوں کو کھانا دیتے تھے آج ایک وقت کی روٹی سے ہیں، لیکن ٹک ٹاک اور عوام بھی اس میں تھوڑی سی اپنی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کری جس کی تھی۔ دوسری طرف ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کی روز سماعت ہو رہی ہے، اور اب یہ 2 دن تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اب یہ 6 ستمبر غالباً 10 ستمبر اس کی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام پہنچایا۔ حکمران کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ 1947 سے جس نے توشہ خانہ 2 لی ہے، جس میں ہزاروں تحائف پیپلز پارٹی کی قیادت، نون لیگ کی قیادت اور انوار کاکڑ جنہوں نے لوٹ مچا دی نگران وزیر اللہ تھے وہ، لیکن عمران خان کے خلاف ہی کیس کیوں؟ کیا مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے؟ دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، جبکہ ان کی بہن علیمہ خان نے ڈیالہ جیل کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن ان کی زندگی کو خطرہ، اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکمران تمام تر طاقت کے باوجود عمران خان کو مقبولیت میں کمی کی بجائے اضافے کی وجہ بنے۔ جیسے جیسے ان کے مظالم عوام برداشت کر رہی ہے، عوام کا غم و غصہ پارا اوپر چڑھتا جا رہا ہے اور حکمران منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان کی ناکامیوں کی داستان زبان زد عام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، فل کورٹ ریفرنس ہوا جسے 25 منٹ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے 4 جج صاحبان کے خط کو، خصوصاً منصور علی شاہ کے خط کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ناظرین، اس پر لوگ سخت غم و غصے کا۔ سپریم کورٹ نے آج نئے عدالتی سال کے موقع پر جوڈیشل کانفرنس ہوئی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کانفرنس سے خطاب کیا، لیکن اپنے خطاب میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط سے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کو خط لکھ کر 6 سوالات کے جواب مانگے تھے جو ملک میں انصاف کی بنیادی روح تھی، جن میں عدلیہ کی آزادی، 26ویں ترمیم، کیس بینچوں کی تشکیل، ججز کی چھٹیاں سمیت اہم معاملات شامل تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کے زیر صدارت فل کورٹ میٹنگ بھی ہوئی۔ یہ میٹنگ صرف تاریخ میں کبھی ایسے 25 منٹ میں جاری رہی، اور 4 جج صاحبان جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، وہ شریک ہی نہیں ہوئے۔ اندازہ کریں اگر چیف سپریم کورٹ میں یہ حالات ہوں گے تو لوور کورٹ میں کیا ہوگا۔ انہوں نے اس کے خط کو جواب دینے کو نظر انداز کیا۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل توشہ خانہ 2 کیس کی سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرسنل سیکرٹری انعام شاہ کا بیان قلم بند کیا، اور کیس کی مزید سماعت ایک دن بعد یعنی کہ 10 کو ہوگی۔ حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل لگنے سے پہلے جو کہ سرفراز لوگوں کی موجودگی میں چیف جسٹس، تب لگے گی بیل جب حکومت چاہے گی۔ جیل کے باہر علیمہ خان نے میڈیا ٹاک کے لیے آئی تو وہاں پر پی ٹی آئی کارکن اور چند ایک صحافیوں میں تکرار ہوئی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ اس کی وجہ سے علیمہ خان نے پیغام میڈیا کے سامنے نہیں رکھ سکی، اور اب کچھ دیر بعد عمران خان کا پیغام ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ جائے گا۔ علیمہ خان کا یہی قصور ہے کہ عمران خان جو گفتگو کرتے ہیں وہ عوام تک پہنچا دیتے ہیں، اور عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے نہ ڈھیل نہ ڈیل، نہ گم نہ ٹیک۔ عوام کی حکومت، عوام کی رائے کا مینڈیٹ، عدلیہ آزاد، میڈیا آزاد، انسانی حقوق کی پاسداری ختم کی جائے، اور عمران خان کی زندگی کی حفاظت۔ یاد رکھ لیں، اللہ کے بعد اس زمین پر موجودہ حکمران ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا
تو ایسے طوفان آئیں گے جن کے زلزلے جھٹکے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ بے نظیر کے اوپر گندی تصویریں پھینکی گئی نون لیگ کے دور میں، نامناسب تصویریں نصرت بھٹو اور اسی طرح کی دیگر قیادت۔ اب عمران خان کے بارے میں جو خدشات آ رہے ہیں وہ خاصی حقیقت لگ رہی ہے۔ ناظرین، اب عمران خان کی پوری خبر دینے سے پہلے اور طریقے مسلم لیگ نون کس سازش کے تحت آئی، انہی کی لیڈرشپ بتائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے ندیم ملک میں کیوں کہا کہ ایکسٹینشن 2027 تک آرمی چیف کو دی گئی ہے، اس پر بھی ناگواری گزر رہی ہے۔ دوسری طرف خان سر محمود چغزئی کے کال اور اختر مینگل کی کال پر پورے بلوچستان میں تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتال ہوئی۔ ایسی ہڑتال ماضی میں مثال نہیں ملتی، ایسا لگتا تھا بلوچستان ایک پیج پہ آ گیا ہے، اور ان کا تمام مارکیٹیں ہڑتال سے بند رہی۔ ثانیہ شاہوانی اسٹیڈیم کے خلاف تمام سیاسی پارٹیوں کی کال پر بلوچستان میں مکمل شٹر اور پہیہ جام رہی۔ انہوں نے کہا، آمریت مردہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ یہ کال بتا رہی ہے کہ بلوچستان اور کے پی کے ہر ظلم ستم ناانصافی کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہاں، پنجاب میں ظلم و ستم کے باوجود بھی حکومت کی جاری ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلال پور میں لاکھوں افراد کو سیلابی ریلے کے نکال دیا گیا، اور کشتی میں ذمہ دار حکمران کے بارے میں یہ شکایت عام ہے کہ اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ 10 20 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کا سامان لے جاتا ہے تو انتظامیہ وہ سامان ان سے ہتھیا لیتی ہے، زبردستی چھین لیتی ہے، کہتے ہیں ہم تقسیم کریں گے، اور وہ سامان پر اپنی طرف سے حکومت کا بیج لگا کر اس کے مبینہ طور پر پیسے لے لیتے ہیں۔ اس کی حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے۔ اگر صاحب حیثیت لوگ اپنے سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور حکومت الگ فنڈ کر رہی ہے تو اس کے الگ پیسے چلنے چاہیے۔ اس ظلم و ستم کی داستان کو بند ہونا چاہیے۔ دوسری طرف خواجہ آصف کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ رہنما نے بات کی کہ خواجہ آصف نے انہیں کہا ہے کہ وہ جو انہوں نے بیان دیا تھا بیوروکریسی پلید ہے وہ اس پر قائم ہے، اور انہوں نے کہا پنجاب میں تعینات 2 درجن سے زیادہ افسران اربوں روپے بیرون ملک بھیج چکے ہیں۔ اب خواجہ آصف ہی بتا سکتے ہیں علی ورک کون تھا، کس کی شادی میں کون گیا، پرتگال کی پراپرٹی کس کی ہے، ترکی یا امریکہ کس نے پیسہ بھیجا۔ خواجہ آصف صاحب تو دبنگ آدمی ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، ان کے والد ضیاء الحق دور میں صفدر صاحب رہے، ان کی مجلس شورا میں، ان سے امید ہے کہ وہ بیوروکریسی کو تو کہتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی بیوروکریٹ ہوں گے۔ ان کا ADCR پکڑا گیا، اس نے اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کی، لیکن اس کیس سے خواجہ آصف کو کلین چٹ ملنے کے لیے بھی زور لگایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، چند روز قبل ندیم ملک سما کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ جو وزیر ایڈوائزر ہیں، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہم نے ایکسٹینشن کا مسئلہ حل کر دیا ہے اور ایکسٹینشن 2027 تک ہوگی، نومبر تک۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ خاصی بحث ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ غیر ضروری بات کی، جبکہ ایسی حقیقت نہیں ہے۔ لہذا خواجہ آصف صاحب کھربوں روپے کی دیہڑیوں کے تو کسے زبان ہے۔ امریکہ سے آنے والا ایک شخص تنویر نامی، سنا ہے پاکستان میں اربوں روپے کی دیہڑی لگا رہا ہے، اربوں کی مبینہ۔ اسے میری حکومت سے گزارش ہے کہ وہ تحقیقات کرے کہ بعض لوگوں کی بہت شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کرپشن اور ترقی ممکن نہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کیا ہوا؟ اسی لیے شاید موجودہ دور میں تمام ظلم و ستم کے باوجود ہارون رشید جیسے سینئر صحافی جنہیں زبردستی نوکری سے نکلوایا گیا، انہوں نے کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آخرکار اس طرح ڈوبنا ہے جس طرح شہر اور دیہات سیلاب میں ڈوب گئے۔ غور کرنے والوں کے لیے ہر چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن خیر تکبر اور ریونیت اور فرونیت انسان کو جب تک گرتا نہیں اسے سمجھ نہیں آنے دیتی۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان کا روایتی سیاستدانوں کی انہوں نے سیاست دفن کر دی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی سیاست دفن کر دی۔ سیاست میں کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، باقی اللہ سب کو زندگی دے۔ نواز شریف کا کل چیک اپ بھی ہوا، اس کی رپورٹیں بھی لیک کی گئی، لگتا ہے پھر نواز شریف لندن جا رہے ہیں، اللہ ان کو صحت زندگی تندرستی دے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست دفن کر دی عمران خان نے، کمپرومائز نہ کر کے، سختیاں تو برداشت کر لی، گولی کھا لی، بہن سارے خاندان کو گرفتار کرا لیا، لیکن جھکے نہیں۔
نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی جو 2 دفعہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگے. زرداری نے ایک دفعہ کہا تھا رئیس شریف کے دور میں 8 سے 8 بجا دوں گا, تم 3 سال کے لیے آتے ہو, راتوں رات دبئی بھاگ گئے. نواز شریف کے بھاگنے کی تو قصے زبان زدے عام ہیں. اب آ جاتے ہیں ناظرین کہ عمران خان کا بیرونی آقا کو نہ کہنا ان کی 9 اپریل کو حکومت میں جانے کی وجہ بنی, اور آج تک غیر ملکی ایجنڈے کے لیے کچھ لوگ حکمران ہمارے موجودہ حکومت دانستہ ان کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف یہاں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا, لیکن وکلا پروٹیسٹ کریں, کسان وکلا کریں گرفتار, لیکن فوٹو سیشن کے لیے ڈی سی کہتا ہے اے دیکھا جائے کنی فوٹو جے, 2 ٹافیاں جے, 2 روٹیاں جے, 2 چانی جے. اس چھچورے ہتھ کنڈوں سے آپ عوام میں مقبول نہیں بلکہ عوام سے مفرور ہو رہے ہو. ناظرین ایک بڑا اہم کلپ میرے سامنے آیا ہے کہ دراصل موجودہ حکمران کی ناکام معاشی پالیسی سے ملک دیوالیہ ہونے والا ہے. رانا شہباز ٹریبیون میں لکھتے ہیں, ایکسپریس میں آتے ہیں, بڑا اچھی گفتگو کرتے ہیں, ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے, ہزاروں لاکھوں دعوے کیے گئے کہ بیرون ملک انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان میں, کسی نے ایک پینا انویسٹ نہیں کیا, اور پاکستان میں اہم عہدوں پر فائز جو حرام کھاتے ہیں, جو کھاتے ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, سیاستدانوں نے منی لانڈرنگ سے خربوں روپے باہر بھیج دیے, بیوروکریٹوں نے بھیجا. لیکن ملک کی حالات میں رانا شہباز کی زبانی سنیں اور پھر دیکھیں کہ اس ملک کو 3.25 سال میں کس طرح جہنم بنا دیا ہے. رزق حلال کھانے والوں نے, آئین کی حکمرانی والوں نے. یہ نون لیگ عمران خان کو اندر تو رکھ لیا ہے لیکن خود عوام سے آؤٹ ہو گئی ہے. رانا شہباز کیا کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف جو پاکستان کی اکانومی کا سائز ہے, اس کے حوالے سے تاریخ کی 50 سالہ لویسٹ لیول پہ گری ہے پچھلے سال جون 2024. ایف ڈی آئی اوور آل ٹوٹل انویسٹمنٹ, صرف ایف ڈی آئی نہیں, ٹوٹل انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تاریخ کی 50 سالہ کم ترین سطح کے اوپر تھی جون 2024 میں. میں نے اس وقت یہ اسٹوری کی تھی. اس کے باوجود ہے کہ ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی. تاریخ کی 50 سالہ کم ترین سطح پر انویسٹمنٹ پہنچی ہے, اس کو اربوں ڈالر زیادہ ہونا چاہیے تھا. تو جو کہتے ہیں 2 سال میں اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, بہت بڑے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, ان کو سنائی نہیں دے رہا. طاقت کا نشہ انہیں اندھا کر رہا ہے. ناظرین رانا ثناء اللہ نے ایک اور پروگرام میں کہا, اپنا اعتراف جرم کیا کہ قمر جوید باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن کس شرط پر دی, اور عمران خان کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ جس نے امریکہ کو کہا اس کو سزا اقتدار سے نکل کر وزارت عظمیٰ سے چھوڑ کر اڈیالہ جیل میں 25 ماہ ہو گئے. اس کی سازش کا اعتراف خود رانا ثناء اللہ نے ایک ٹاک شو میں کیا. ٹاک شو میں کس طرح انہوں نے الفاظوں میں اظہار کیا, اب یہ خود ہی سنیں اور اس کے بعد بتائیں کہ اس ملک میں اگر عوام کی مرضی سے حکمران بننے کی بجائے سازشوں سے بنیں گے اور سازشوں اتارے جائیں گے تو ملک کو ترقی نہیں تباہی سے بچانے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا, 25 کروڑ عوام کو. رانا ثناء اللہ نے کیا اعتراف کیا کہ 9 اپریل کو عمران خان کے خلاف کس طرح سازش ہوئی, سنیے. جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. دیکھیں بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا اعتراف جرم ہے کہ قمر جوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی کہ عمران خان سے نجات چاہیے تھا کیونکہ عوام بھی اس کے ساتھ تھی, لوگ بھی اس کے ساتھ تھے, قانون بھی اس کے ساتھ تھا, لہذا ایکسٹینشن کی گئی. اور ندیم ملک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ موجودہ اہم شخصیت جو مری میں میٹنگ ہوئی جو محمد مالک نے خبر دی اس میں وہ کہتے ہیں, یہ بھی سنیں آپ. اب نومبر 2027 میں جو ہے وہ پوری ہوگی اور اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور باقی اگر ایکسٹینشن والی آپشن بھی ہے, آپ نے کہا اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ آپشن بھی ہے.
جی قانون میں تو موجود ہے نا، اس ملک میں 4 ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے. اور جو لوگ ایکسٹینشن، بعض لوگ تو ایکسٹینشن خود ہی لیتے رہے ہیں. تو ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور وہ ایسا یعنی رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا. تو پھر اگر ایکسٹینشن اس ملک میں ہوتی رہی ہے تو اگر جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا بھی خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اور کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس وقت کی بات ہے. آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا رانا صاحب. اس کا مطلب ہے کہ نومبر 2027 تو ہے ہی تو، لیکن اب ان کی ریٹائرمنٹ ایج بھی لا کے اندر نہیں ہے، تو پھر 5 سال اگر اور کریں تو پھر تو یہ نومبر 2032 چلی جائے گی، تو وہ تو پھر 10 سال کی مدت ہوگی. آپ کا کیا بنے گا ساتھ؟ تو یہ تو نہیں، تو یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو ایج لمٹ تھی وہ بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہدف ہو گئی ہے. ناظرین یہ سنا کہ یہ مسلم لیگ نون ہمیشہ کس طرح استعمال کرتی ہے. ماضی میں کسی کو BMW بھیجتی تھی، مشرف کو گرفتار کرتی تھی، قمر جوید باجوہ پر الزام لگاتی تھی خلائی مخلوق نے 18 کا الیکشن جیتا ہے، اور پھر اس کو استعمال کر کے کیسے پھینکا اور پھر اس کے کہتے کارروائی کرے. تو یقیناً یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ناظرین دوسری طرف سینئر صحافی اینکر افتخار شرازی ملک میں اکانومی کی صورتحال کیا کہتے ہیں. لا قانونیت تو یہ ہے کہ یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، آشا بٹا، ختیجہ شاہ اور ایسی دیگر خواتین اور خزانوں لوگ بے گناہ جیل میں ہیں. ملک کی اکانومی صورتحال پر کیا کیا، یہ شرازی صاحب کی بات سنیں کہ پچھلے انہوں نے ملک کو کس تباہی کے دہانے کھڑا کیا. چیزیں تو میرے خیال میں قیاس ہے، انسرٹینٹی ہے جو مزید بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے فورم بنا لیے، اس ملک کے اندر آپ نے بڑی بڑی کانفرنسز کروا لی، آپ دنیا کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ گئی، لیکن کہاں آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا. آپ کو پریشانی کس بات کی؟ کہنے کو تو ایک شخص ہے کہ جو قید میں پڑا ہے، اس کی اہلیہ قید میں پڑی ہے، ملاقاتوں پہ پابندی آپ نے لگائی، ٹیلی ویژن چھین لی، اخبارات تک چھین لیے، قید تنہائی میں رکھا، سب کچھ کر لیا، اور کہنے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آپ کو انگیج کر رہی ہے. تو بھائی کر تو رہی ہے. میں تو پچھلے دنوں بھی ایک سرمایہ کاری کو وزیر سے پوچھا تھا اور اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، اس نے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک $1 کی سرمایہ کاری اس ملک کے اندر نہیں کر پائی. یعنی کہ سینئر صحافی افتخار شرازی نے $1 کی سرمایہ کاری نہیں آئی، صرف عمران خان کو اندر رکھا، عدلیہ کو مفلوج کیا، ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا انہوں نے. توشہ خانہ 2 میں ناظرین بعض وکلاء نے کہا ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ عمران خان نے 100، 150، 50 لیے ہوں گے، نون لیگ نے ہزاروں تحائف لیے، گاڑیاں لی جو لے ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی نے لیے. انوار کاکڑ نے لوٹ مار دی توسہ خانہ. اگر حکومت کا دامن صاف ہے تو بتائے آج تک کن کن حکمرانوں نے، کن کن سرکاری افسروں نے، زیادہ تر مڈل ایسٹ یہ اربوں روپے کے یا کروڑوں روپے کے گفٹ دیتے ہیں، لسٹ نکالے. کیا صرف ایک آدمی کو جمہوریت کا تسلسل چاہنا، آئین کی آزادی کرنا اور کی جدوجہد کرنے کی سزا جیل ہے؟ تو پھر اس ملک میں تو لا تعداد لوگ یہ قربانیاں دیں گے، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ملک کے سیلاب زدگان کو بچانے کی کوشش کریں. ملک کو کرپشن کا سیلاب تو آپ پچھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ 5 دہائیوں سے، 50 سالوں سے، 40 سالوں سے کرپشن کا، لا قانونیت کا، لوٹ مار کا، منی لانڈرنگ کا، فراڈ کا، رشوت کا، کک بیک کا اور بیرون ملک رووں کو بنانے کا سیلاب تو آپ نے طوفان لایا ہوا ہے. لیکن اس سیلاب میں غریب آدمی مر رہا ہے. ان کو ایک وقت کا کھانا دے دیں، فوٹو سیشن کرائے، لیکن ملک کے مفاد میں چلے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.